نعمت کیسے پا سکتا ہے اور وہ کون سے روشن افکار ہیں جس بنا پر اسے سیاسی شعور ملے، یہ قبلہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم اور قائد ملت اسلامیہ، آپ بظاہر دنیا سے تو رخصت ہو گئے، لیکن آپ اس شان سے رخصت ہوئے، بڑی توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ، لیکن آپ اس شان سے رخصت ہوئے کہ دشمنان اسلام کا جو وار تھا اور اس وار کے ذریعے کتنے لوگ حقیقت کو نہ سمجھ سکے، میرے قائد اس شان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ رخصت ہوتے ہوتے دشمنان اسلام کے اس وار کو آپ نے رون دیا اور لوگوں کے سامنے یہ فکر اجاگر کر دی۔ وہ کون سا وار تھا اور کون سی فکر اجاگر کی؟ وہ وار یہ تھا کہ شاید لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اگر تم سیاست میں آ جاؤ گے تو لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے، تم ایسے بنو کہ ہر پارٹی والا تمہیں عقیدت سے سلام کرتا ہو، اگر تم سیاسی میدان میں جاؤ گے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی۔ شیطان کے وار بظاہر بعض اوقات ایسے لگتا ہے بہت پاورفل ہیں، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ کتنی غلط فکر یہود و نصارہ نے عام کرنے کی کوشش کی۔ اسے کوئی فضیلت تھوڑی کہتے ہیں کہ ہر کوئی عقیدت سے سلام کرنے والا ہو، کوئی برا نہ کہنے والا ہو، یہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار یہ ہے کہ انسان کلمہ حق بلند کر دے، اگر کوئی سلام کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، اس کی نگاہ رضائے مصطفیٰ پر ہو۔ تو دشمنان اسلام نے یہ فکر عام کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم سیاست میں جاؤ گے، لوگوں کے نزدیک تمہاری قدر نہیں ہوگی، منبر پہ بیٹھ کر سیاست کی بات نہ کیا کرو۔ اس کے اگینسٹ میں، اس کے مقابلے میں ایک تصور دیا گیا کہ تصوف کی بات کرو۔ دیکھو صوفی کتنا عظیم انسان ہوتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، مسجد میں بیٹھ کر اپنی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ ہر ایک پارٹی والا انتخابات سے پہلے ہاتھ چومتے ہوئے دعا کی درخواست کرتا ہے، حالانکہ یہ تو اسلام کو نقصان پہنچانے والی بات ہے کہ اگر کوئی ظالم کے لیے دعا کر دے۔ بہرحال لیکن اس فکر کے ذریعے کتنے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اے میرے عظیم قائد، آپ کی شان اللہ نے کیا بلند کی ہے۔ آپ کا جب جنازہ اٹھا تو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ یہ جو یہود و نصارہ کا وار تھا یہ ناکام ہو گیا، دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے، کہنے لگے ہٹو، اس چیز کو معیار مت بناؤ کہ یہ جو ہے یہ سیاسی ہے، یہ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، محبوب سے وفا کر کے یہ جا رہے ہیں، تو اس شان سے جا رہے ہیں کہ سیاسی ہو یا نہ ہو، دینی فکر سے ہو، تصوف کی طرف مائل ہو، لیکن آج رش سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو جب بارگاہ رسالت کی طرف توجہ کی گئی تو بارگاہ رسالت سے جواب آ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے اگر اپنی عزت کو کوئی داؤ پہ لگا دے گا، سیاسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے کوئی حقیقت سے لوگوں کو متعارف کروا دے گا، تو وہ اس شان سے دنیا سے جا رہا ہوگا۔ اپنے تو اپنے ہیں، پرائے بھی پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ اس شان سے جا رہا ہوگا کہ صاحب ایمان ہوگا تو اس کا ایمان مزید اضافہ کر رہا ہوگا، اور اگر کوئی ایمان کی چاشنی سے دور ہوگا تو وہ ایمان
کی طرف مائل ہو رہا ہوگا۔ اے میرے عظیم قائد، آپ دنیا سے اس شان سے رخصت ہوئے کہ دشمنان اسلام کا وار آپ نے رون ڈالا اور سیاسی شعور کو اجاگر کر دیا۔ اگر یہ سیاسی شعور اجاگر ہو گیا، دین تخت پہ آ جائے، پھر یہ گستاخیاں نہیں ہوں گی۔ اور اگر دین تخت پہ نہ آئے، سیاسی شعور بیدار نہ ہو، دنیا میں بھی ذلتیں، نہ دنیا کی نعمتیں ہیں، نہ آخرت میں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے امیر المجاہدین کی فکر کو سینوں میں بسا کر اب ہمارے امیر کے بیان کو سن کر پھر ہاتھ بلند کر کے ان کے خطاب میں بتانا ہے کہ اب ہم نے زندگی ہمیشہ کے لیے سنوارنا ہے۔ وہاں آگے